وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ اہل سنت کا آپس میں مختلف فی مسئلہ ہے، لیکن اس وقت بدقسمتی سے ایک فرقہ خاص غیر مقلدین اس کو کفر اسلام کی جنگ سمجھتا ہے، اور جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں باقاعدہ طور پر اس کی نماز نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ اس قسم کا کوئی فتویٰ اہل سنت کا بہرحال ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کے اندر مقتدی کا تذکرہ کوئی نہیں۔ غیر مقلدین کا بھی دعویٰ ہے کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنی لازم ہے، تو ایسی چیز صحیح احادیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جس میں تذکرہ مقتدی کا ہو اور اسے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو۔ لہذا احناف تو احادیث پر پکے عامل ہے اور بڑی سختی سے گرفت کرتے ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے آج تک فرقہ غیر مقلدین سے بھی حل نہیں ہو سکا۔ رہا ہماری دلیل تو الحمدللہ وہ قرآن میں جہاں موجود ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس کے اندر لکھا ہے کہ جب قرات کی جائے تو اسے توجہ دھیان سے سنو، اور پھر ساتھ مزید فرمایا کہ چپ بھی رہو۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا جہری نمازوں کے لیے، تو یہاں جہری نمازوں کے لیے نہ سری کے لیے، نہ صرف خطبہ کے لیے، نہ صرف محفل کے لیے، بلکہ ہر قسم کی قرات جہاں جیسے بھی ہو رہی ہے اسے توجہ دھیان سے سننا ہے۔ تو اگر آواز آتی ہے تو اسے سننا ہے، اور پھر آگے لفظ ہے وَأَنصِتُوا، اس لفظ کی بھی دلالت یہ ہے کہ جہاں آواز بے شک نہ آ رہی ہو لیکن تلاوت کی جا رہی ہو تو تم نے خاموش رہنا ہے۔ اس بات کی دلیل سنن نسائی میں امام نسائی رحمہ اللہ علیہ خود اس آیت کی تعویل کا ٹیٹل باندھتے ہیں کہ دیکھو کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب لکھ کر، یعنی ہیڈنگ باندھ کر، نیچے پھر وہ دو روایتیں لائی ہیں۔ ان دو روایتوں کے اندر صاف الفاظ یہ ہیں اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اے مقتدیو، اور ساتھ ہی آگے فرمائے اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات شروع کرے تو تم خاموش رہنا۔ وہاں یہ لفظ نہیں ہے جب شروع کرے تو تم سننا وغیرہ ذالک، کیونکہ کبھی تو سنائی دے گی تو کبھی سنائی نہیں دے گی، کبھی بندہ دور دراز کھڑا ہوتا ہے تو امام کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہوتی وغیرہ ذالک۔ تو ان سب کے بارے میں کہا، مقتدیوں کا نام لے کر حکم کر کے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اذا قرأ فانصتوا، کہ جب تم قرات امام کرے تو تم نے خاموش رہنا ہے۔ تو یہ باقاعدہ مقتدیوں کو حکم ہے۔ یہ رسول اللہ نے اس آیت کی تفسیر کر دی، اور اس آیت کی تفسیر کرنے کے رسول اللہ سے راوی سنن نسائی سیاستہ کے امام نسائی ہے کہ اس آیت کا جو مطلب رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہی حق ہے۔ السلام۔